بسم اللہ الرحمن الرحیم العلی العظیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد الصلاة والسلام و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداتیین المہدیین المنتخبین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید ومحکم خطابہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون با آواز بلند صلوات ایک مل کے ایسی صلوات پڑھیں کہ کچھ کہنے کے لیے دل کرنے لگے. ایک باواز بلند صلوات. دعا ہے کہ خالق کائنات اس عظیم ترین عبادت کے درجات میں اور بھی بلندی عطا فرمائے. چونکہ مجلس عزاداری جلوس ان کی قبولیت کی دعا محمد علی ورد نے کبھی مانگی نہیں. یہ کائنات کی وہ عبادت ہے جو قبول پہلے ہوتی ہے اور ادا بعد میں ہوتی ہے. دعا ہے کہ خالق کائنات خادمین فرش عزا منتظمین مجلس منتظمین جلوس کی عزت رزق جان مال ایمان اور خصوصاً عقیدہ ولایت امیر المؤمنین میں بے حساب برکتیں عطا فرمائیں. دعا ہے کہ خالق کائنات اس شہنشاہ کا ظہور جلد فرمائیں، وہ جو شریک القرآن ہیں، جو خلیفۃ الرحمن ہیں، جو امام الانس والجان ہیں، وہ جو کام الکفر والطغیان ہیں، جو ترتیب محمدیت میں 14ویں محمد ہیں، جو ترتیب علویت میں 12ویں علی ہیں، اور دنیا مانے نہ مانے وہ 15ویں ابو طالب بھی ہیں. وہ آئیں اور اپنے ہماری آنکھوں سے غیبت کے پردے کو ہٹائیں، اپنے رخ انور کا دیدار کروائیں اور پوری دنیا کو یہ سمجھائیں کہ ولایت علی اور عزاداری حسین کا حقیقی مقام کیا ہے. ایک مل کے باواز بلند صلوات کی تلاوت فرمائیں. دیکھیے چوک کی مجلس اور ہے، امام بارگاہ کی مجلس اور ہے. چوک کی مجلس کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ کوئی آئے کوئی جائے آپ نے ادھر ادھر دیکھنا نہیں، کیونکہ جدھر آپ ادھر ادھر دیکھیں گے میں ادھر ہی فضائل کی گفتگو کو ختم کر دوں. خالق کائنات قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 55 ہے. جو بندہ شیعہ ماں کی جھولی میں جوان ہوا ہے ہر بندے کو آیت زبانی یاد ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. بے شک ایک اللہ ولی ہے، رسول اللہ ولی ہے، اور وہ ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکاة دیتے ہیں. اب یہ صلاة کو قائم کر کے حالت رکوع میں زکاة دینے والے کی فضیلت آئی ہے، لیکن قرآن کا ایک عجب روش ہے، قرآن کا ایک عجیب طریقہ ہے بات کرنے کا. وہ اللہ اور رسول کو ظاہر کر کے ایک تیسری ہستی کو اپنے اندر ایسے چھپا کے بیان کرتا ہے کہ وہ صرف اسے سمجھ آئے کہ تیسری ہستی جس کے دل کے اندر ہو. ہاتھ اٹھاؤ، تم میرے ساتھ ملو گے تو میں پھر تمہیں فضائل سنانے شروع کروں گا. ابھی مجھے آیت کے اوپر آیت اس لیے پڑھنی ہے تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ تمہارے اندر قرآن سمجھنے کا کتنا شوق ابھی تک باقی ہے.
اللہ نے فرمایا ایک اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا۔ سورہ تغابن میں ارشاد فرما رہا ہے ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اور اس نور پر جو رسول کے ساتھ نازل ہوا ہے، اس نور پر۔ زندہ باد، ہاتھ اٹھا لینا علی کے شیعہ۔ جو بندہ شیعہ نہیں ہے وہ چاہے ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے، سار ہلائے بولے، اس کی اپنی مرضی۔ جو بندہ علی ولی اللہ پڑھنے والا ہے اس پر بولنا واجب ہے، چونکہ میں تمہیں فضائل وہ سنانے لگا ہوں۔ پھر اللہ نے آواز دے کے کہا آیہ اطاعت میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور اس کی جو اولی الامر ہے، اور اس کی جو اولی الامر ہے۔ اچھا، اللہ نے یہاں پہ سلسلہ روکا ہی نہیں، پھر اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا۔ سورہ رات، قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اے میرے حبیب، جب یہ کافر تمہیں رسول نہ مانے تو ان سے کہہ دو کہ ایک تمہاری رسالت کا اللہ گواہ ہے، اور ایک وہ گواہ ہے جو کل کتاب کا عالم ہے، جو کل کتاب کا عالم ہے۔ اللہ سمجھ نہیں آئی، کبھی تو کہتا ہے وہ کل کتاب کا عالم ہے، کبھی تو کہتا ہے وہ اولی الامر ہے، کبھی تو کہتا ہے وہ تیرے رسول کے ساتھ نازل ہونے والا نور ہے، کبھی تو کہہ رہا ہے وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ہے۔ اللہ تو اپنا بھی نام لے رہا ہے، اپنے حبیب کا بھی نام لے رہا ہے، اس تیسری ہستی کا بھی نام بتا دے جو اولی الامر بھی ہے، جو نور بھی ہے، جو رسالت کا گواہ بھی ہے، جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا بھی ہے۔ اللہ کی آواز آئے گی میں اس کا نام قرآن میں اس لیے نہیں لے رہا چونکہ میں دیکھ لوں مومن کون ہے، منافق کون ہے، علی کو کون پہچان سکتا ہے، کون نہیں پہچان سکتا، کیونکہ اللہ نے علی کو قرآن کی پہیلی بنایا ہے جسے پوجنے کا انعام جنت ہے۔ زندہ باد علی کے شیعہ، ہاتھ اٹھا لینا جس کے ہاتھ ایسے بندے ہیں وہ بندہ مجلس میں آپ کھولے۔ کوئی بات سمجھ آنا شروع ہوئی تو میں آگے بڑھوں۔ کئی بندے بڑے حیران ہیں، ان کی شکلیں حیران ہیں، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں کہ شاید میں کوئی عجیب چیز پڑھ رہا ہوں۔ بھئی قرآن کی تلاوت کی ہے، ذرا اپنے چہروں کو کھلاؤ، کیونکہ جن کا امام علی ہو ان کے چہروں پہ پریشانی اچھی لگتی ہے۔ حیران ہونے کی تمہیں اجازت ہے، چونکہ سلمان علی کے فضائل میں حیران ہوتے تھے۔ جب تک تم حیران نہیں ہوگے تمہیں کیسے پتہ چلے گا کہ بادشاہ علی کون ہے؟ یاد رکھو ایک اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ اللہ کیسا ولی؟ اللہ فرماتا ہے واللہ هو الولی المؤمنین، میں مومنوں کا مالک ہوں۔ اللہ تجھے پکارنا ہو تو کیسے پکارے؟ سورہ یوسف جیسے یوسف نبی پکار رہا۔ تم جتنا حیران ہوگے میں اتنی زیادہ آیتیں پڑھوں گا، جب تم بولنا شروع کرو گے میں پھر تمہیں فضائل کے جملے سناؤں گا۔ یوسف نبی کنویں میں کہہ رہا تھا فاطر السماوات انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے زمین و آسمان کے بنانے والے تو دنیا و آخرت میں میرا ولی ہے، ذرا مجھے کنویں سے تو باہر نکال۔ زندہ باد علی کے شیعہ، ہاتھ اٹھانا بھائی۔ اللہ مومنوں کا مالک ہے، اللہ تو کیسا ولی ہے؟ پھر سورہ بقرہ میں آواز دے کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ هو الولی وهو یخرج الظلمات الی النور۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں وہ ولی ہوں جو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف ہدایت کرتا ہوں، یعنی اللہ ہدایت بھی کرتا ہے، اللہ تمہارا مالک بھی ہے، اللہ یوسف کو کنویں سے نکالتا بھی ہے۔ کیا کبھی تم میں سے کسی نے دیکھا کہ اللہ آیا ہو کسی کو کہہ رہا ہو تو کلمہ پڑھ؟ ہاتھ اٹھانا بھائی، ہاتھ اٹھانا۔ تم میں سے کبھی کسی نے دیکھا یا سنا اللہ خود آیا ہو اور یوسف سے کہا ہو باہر آ، میں ہاتھ بڑھا رہا ہوں، میں تجھے کنویں سے باہر نکالتا ہوں؟ اللہ فرمائے گا نہیں، میرے کمال کا تقاضا یہ ہے میں تمہیں نظر آ نہیں سکتا، تمہاری آنکھوں کی مجبوری یہ ہے تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، تو پھر میں دو ولی ایسے بنا رہا ہوں جو میری جگہ آ کے تمہیں ہدایت بھی کریں گے،
جو یوسف کو کنویں سے بچائیں گے بھی. میں نے کہا اللہ وہ ولی کون ہے؟ کہا ایک میرا رسول، ایک میرے رسول کا بھائی علی، جو تمہیں نظر بھی آئیں گے، جو تمہیں ہدایت بھی کریں گے، جو تمہیں کلمہ بھی پڑھائیں گے، جو یوسف کو کنویں سے بچائیں گے، جو آدم کی توبہ قبول کرائیں گے، جو نوح کی کشتی پار لگائیں گے، جو ابراہیم کو آگ سے بچائیں گے، جو موسیٰ سے کلام کریں گے، جو عیسیٰ کو مردہ زندہ کرنا سکھائیں گے. اللہ تیرا نبی اتنا بڑا ولی ہے، تو نے اپنے نبی کو ویسا ولی کہا جیسے تو ولی ہے. آیت کو سمجھنا، اللہ ولی رسول ولی. شیعہ سنی کے دل میں محمد مصطفیٰ کی محبت ہے. وہ بندہ ذرا سر اٹھا کے میری طرف دیکھے، وہ نہ بول سکا، وہ جانے اس کی اپنی مرضی. اللہ نے قرآن میں آواز دے کے کہا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. جمعے کے خطبوں میں روز سنتے ہو یار کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے رسول کی پیروی کرو. توجہ ہے؟ اچھا ہو گئی پیروی. اب جس رسول کی پیروی کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے نا، وہ رسول مجمع کو کہہ رہا تھا اگر تم محمد کو خوش کرنا چاہتے ہو نا تو میرے بعد علی کو مانو. کیا کہنے بھائی تمہارے سننے کے، جس بندے کو گرمی لگ رہی ہے اس سے تو میری بات ہی نہیں. اچھا رسول کی بات ماننا کتنا ضروری ہے. شان رسالت اگر تم نے آج تک نہیں سنی تو پھر آج سن لو، چونکہ جو جمعہ رات کو صدقے کی روٹیاں مانگ کے جمعے کے خطبوں میں بڑبڑ کرتے ہیں نا، وہ تمہیں محمد مصطفیٰ کی شان نہیں بتا سکتے. میں تمہیں بتاؤں نبیوں کے سلطان کی عزت کیا ہے، میں تمہیں بتاؤں نبیوں سلطان کا کربلا میں جو نانا ہے حسین کا، اس کا مقام اللہ نے قرآن میں کہا کہ سورہ احزاب النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. یہ جو محمد ہیں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں. کیوں یہ اختیار کیسا ہے؟ پھر اللہ نے فرمایا سورہ صف بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. سورہ حشر میں اللہ آواز دے کے کہہ رہا ہے یہ میرا حبیب محمد تم پر اتنا اختیار رکھتا ہے، یہ جو دے اسے لے لینا، یہ جس سے روکے اس سے رک جانا. اور امت مسلمہ اپنے رسول کی اتنی تابعدار ہے کہ خاتم النبیین کی اتنی بات مانتی ہے کہ رسول اللہ نے ہمیں آدم سے لے کے عیسیٰ تک 1,23,999 انبیاء کا صرف بتایا. ہم نے مانا کہ نہیں؟ ذرا سارے میرے ساتھ بولو. ہاں چوک کی مجلس ہے تو میرے ساتھ بولو. ہم نے مانا کہ نہیں؟ مانا. اور مان کے کیا کیا؟ لبیک یا رسول اللہ. ذرا سارے بولو لبیک 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 یا حسین، لبیک یا حسین. یاد رکھو رسول کو لبیک کہنا حسین کو لبیک کہنا ہے، حسین کو لبیک کہنا رسول کو لبیک کہنا ہے. دلیل مانگو. محمد خود ہی تو کہہ رہے تھے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے. زندہ باد ہاتھ اٹھانا چاہیے سنی مسلمان. رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، جس سے رسول تمہیں روکے اس سے رک جاؤ. رسول نے ہمیں 1.25 لاکھ نبی بتائے، ہم نے کہا لبیک یا رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، خاتم النبیین نے، حسنین کے نانا نے، طٰہٰ نے، مزمل نے، مدثر نے، رحمت للعالمین نے، نبیوں کے سلطان نے، رسولوں کے آقا نے، تیرے میرے سب سے بڑے مولا نے، یعنی رسول ثقلین نے فرمایا تھا یاد رکھو میں تمہیں نماز دے رہا ہوں تم نے لے لی، میں تمہیں برائی سے روک رہا ہوں تم رک گئے. رسول نے ہمیں نماز دی ہم نے لے لی، روزہ دیا ہم نے لے لیا، حج دیا ہم نے لے لیا، زکوٰۃ کی ہم نے لے لی، مال غنیمت کے احکام بتائے ہم نے لے لیے. رسول نے بتایا ہمسایوں کا خیال رکھو ہم نے رکھا. رسول نے بتایا حقوق العباد پورے کرو ہم نے کیے. رسول نے کہا حقوق اللہ میرے ساتھ مل جانا، حقوق اللہ یہ ہے ہم نے پورے کیے. رسول نے بتایا چھوٹوں سے پیار کرو، بڑوں کا ادب کرو ہم نے کیا. رسول اکرم نے بتایا حج پہ جاؤ تو طواف اتنے ہیں، مقام ابراہیم پہ یہ دعا پڑھو، صفا میں یہ دعا پڑھو، مروہ میں یہ دعا پڑھو، مزدلفہ میں یہ کرو، مینا میں یہ کرو، رمی اور جمرات میں یہ کرو. ہم رسول اللہ کی بات مانتے گئے اور رسول کی اطاعت کرنے کی حد نہیں ہو گئی. رسول نے مسواک کی ہم نے وہ بھی لے لی، رسول نے درمیان سے ماز نکالی ہم نے وہ بھی نکال لی. اب اللہ جانے جو رسول کی دی ہوئی مسواک لے رہا تھا
آپ جی آپ سدا سلامت ہیں۔ جو رسول سب کچھ دے رہا وہی تو کہہ رہے جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہ رسول تو نہیں کہہ رہے۔ قرآن اٹھاؤ سورہ نجم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ یہ میرا حبیب تو تب تک بولتا ہی نہیں جب تک میں اللہ نہ چاہوں۔ صرف یہاں پہ بات رک جاتی ہم روک دیتے ہیں۔ میں کیا کروں؟ سورہ انفال میں رانا صاحب اللہ پھر فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اے محمد یہ جو کنکریاں آپ پھینک رہے ہیں نا یہ آپ نہیں اللہ خود پھینک رہا ہے۔ یہ جسے رسول کی عزت میں نہیں بولنا آتا وہ بندہ قبر میں گنگا ہو کے مرتا ہے جو محمد مصطفیٰ کی عزت میں نہیں بول سکتا۔ جو نبی کہے وہ نبی نہیں وہ اللہ کہہ رہا ہے، جو نبی کرے وہ نبی نہیں اللہ کہہ رہا ہے۔ تو اب اگر نبی کسی کو گود میں بٹھا کے کہے حسین مجھ سے ہے تو نبی نہیں اللہ کہہ رہا ہے، اور اگر نبی کسی سے بازو بلند کرے تو نبی نہیں اللہ کہہ رہا ہے، علی مولا ہے۔ آپ جیئے بھائی آپ سدا سلامت رہیں، آپ زندہ باد رہیں۔ رسول جسے بازو بلند کر کے کہہ رہے ہیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا نہیں، یہ علی مولا فہذا جو میرے ساتھ کھڑا ہے۔ چلو میں ایک غدیر میں نے پڑھنی نہیں، میں ایک جملہ پڑھ کے آگے گزر جاتا ہوں جو تمہیں فضائل آج کا سنانا ہے اس کو میں اپنے تواتر کے ساتھ تمہاری خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ توجہ ہے تمام کے اذہان عالیہ میری طرف ہے۔ جب رسول نے یہ فرمایا تھا نا جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو یہ جتنے میرے پیچھے بندے میرے سامنے محترم سامعین میرے پیچھے آگے ذرا سارے میری طرف توجہ رکھیں۔ تھوڑی دیر گرمی لگے ہوا لگے کوئی آئے کوئی جائے ادھر ادھر دھیان نہیں کرنا چونکہ میں تمہیں جگر ہتھیلی پر رکھ کے جملے سنانے لگا۔ رسول اکرم نے فرمایا اے لوگوں بتاؤ میں کس کا مولا ہوں؟ سلمان فارسی جسے شیعہ سلمان محمدی کہتے ہیں، چونکہ ایک بندے نے چھ امام کے سامنے کہا سلمان فارسی کیسا تھا، انہوں نے کہا خاموش سلمان فارسی نہیں سلمان محمدی، چونکہ جسے محمد اور علی اپنے بھائی کہہ دیں وہ فارسی نہیں وہ محمدی ہو جاتا ہے۔ زندہ باد ہاتھ اٹھانا، کبھی ان سے وفا کر کے تو دیکھو، پھر دیکھو یہ بندے کو کیا سے کیا بنا دیتے۔ رسول اکرم نے جب یہ فرمایا بتاؤ میں کس کا مولا ہوں، جناب سلمان فرماتے ہیں اس سے پہلے کوئی بندہ بولتا خانہ کعبہ کے خلاف سے آواز آئی یا رسول اللہ انت مولائی، آپ میرے مولا ہو۔ تمہاری حیرانگی بھی دیکھ رہا ہوں، اب جس بندے کو رسول اللہ کے فضائل ہی سمجھ میں نہ آئے اس بندے کو میں کر کہہ سکتا ہوں۔ خانہ کعبہ کے 1 2 3 آپ ادھر دیکھ لیں اگر آپ نے آج سے پہلے ان کو نہیں دیکھا۔ یا رسول اللہ انت مولائی، آپ میرے مولا۔ کہ ابھی خلاف کعبہ سے آواز ختم ہوئی تھی کہ حجر اسود سے آواز ہے یا رسول اللہ آپ میرے مولا۔ منظر ذہن میں غدیر کا میدان ہے، پالانوں کا ممبر ہے، مصطفیٰ نے علی کو ساتھ کھڑا کیا ہے اور مجمع سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ میں کس کا مولا ہوں۔ سلمان کہتا ہے ابھی مجمع میں سے کسی صحابی نے آواز نہیں دی کہ پھر خانہ کعبہ کے حجر اسود سے آواز آئی۔ جو حاجی بیٹھا ہے یا عمرے والا بیٹھا ہے ذرا ایک دفعہ ہاتھ کھڑا کرنا بھائی، جس نے حج کیا ہو یا کبھی عمرہ کیا ہو، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ جو نہیں گیا اسے پھر بار بار اپنے گھر بلائے اور وہ جگہ دکھائے جہاں 13 رجب کو علی آیا تھا۔ زندہ باد ہاتھ اٹھانا بھائی جسے یہ ماں کی جھولیوں میں پیدا ہوئے بچے۔ بھائی یاد رکھنا رسول نے پوچھا میں کس کا مولا ہوں؟
غلاف کعبہ، حجر اسود، رکن اسود، رکن عراقی، رکن شامی، رکن یمانی، رکن اسود، ہر کعبے کے رکن سے آواز آ رہی تھی، یا رسول اللہ آپ میرے مولا ہیں، یا رسول اللہ آپ میرے مولا ہیں۔ جب پورا کعبہ پکارنے لگا نا، پھر مقام ابراہیم سے آواز آئی آپ میرے مولا ہیں۔ پھر زمزم کے کنویں سے پانی نے نیزے اچھل کے کہا یا رسول اللہ آپ میرے مولا ہیں۔ پھر رمی سے آواز آئی آپ میرے مولا ہیں۔ پھر مزدلفہ سے آواز آئی آپ میرے مولا ہیں۔ پھر مینا سے آواز آئی آپ میرے مولا ہیں۔ پھر میدان عرفات کا ذرہ ذرہ کانپ کے کہہ رہا تھا اے محمد مصطفیٰ، اے نبیوں کے سلطان آپ میرے مولا ہیں۔ سلمان کہتے ہیں ابھی سرزمین مکہ خاموش ہوئی تھی کہ پہلے آسمان سے جبرائیل کی آواز آئی یا رسول اللہ آپ میرے مولا ہیں۔ دوسرے آسمان سے میکائیل کی آواز آئی آپ میرے مولا ہیں۔ تیسرے آسمان سے اسرافیل کی آواز آئی آپ میرے مولا ہیں۔ چوتھے آسمان سے بیت المعمور کی آواز آئی آپ میرے مولا ہیں۔ پانچویں آسمان سے نبی پکارے آپ ہمارے مولا ہیں۔ چھٹے آسمان سے حوریں پکاری آپ میرے مولا ہیں۔ ساتویں آسمان سے خلمان اور جنت پکارے آپ ہمارے مولا ہیں۔ پھر عرش سے آواز آئی آپ میرے مولا ہیں۔ کرسی سے آواز آئی اے محمد آپ میرے مولا ہیں۔ پھر حجاب توحید سے آواز آئی آپ میرے مولا ہیں۔ پھر حجاب رحمانیت سے آواز آئی آپ میرے مولا ہیں۔ پھر حجاب رحیمیت سے آواز آئی آپ میرے مولا ہیں۔ پھر حجاب قدوسیت سے آواز آئی آپ میرے مولا ہیں۔ چلے تو نہیں گئے، بیٹھے ہو کدھر ہو، میرا ہاتھ اٹھانا بھائی۔ پوری کائنات کہہ رہی تھی اے محمد آپ ہمارے مولا ہیں۔ کم مجمع میں سے حضرت ابو ایوب انصاری نے کھڑے ہو کر کہا آپ میرے مولا ہیں۔ اسود بن نباتہ نے کہا آپ میرے مولا ہیں۔ حذیفہ بن یمان نے کہا آپ میرے مولا ہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا آپ میرے مولا ہیں۔ اٹھاؤ ہاتھ، ذکر صحابہ ہو رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا آپ میرے مولا ہیں۔ بھائی ہر صحابی کہہ رہا تھا کہ حضرت عثمان کی آواز آئی یا رسول اللہ آپ میرے مولا ہیں۔ حضرت عمر نے کہا آپ میرے مولا ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا آپ میرے مولا ہیں۔ پر رسول علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا جس چیز کا میں مولا آپ زندہ باد ہیں۔ یہ شیعہ سنی مجمع زندہ باد، مل کے بولو حیدر حیدر۔ تو توجہ ہے کہ میری بات کو جس جس کا میں مولا اس اب دیکھیے ہر کسی کے عبادت کرنے کا اپنا طریقہ۔ ہم اس ملک پاکستان میں امن چاہتے ہیں، نہ ہم کسی کو چھیڑتے ہیں نہ کسی کو خود کو چھیڑنے دیتے۔ یہ ہمارے جلوس ہے، تم احترام کرو۔ یہ رسول کے نواسے کا جلوس ہے، تم احترام کرو۔ اب 9-10 محرم کو اگر حضرت بابا فرید الدین گن شکر کا عرس ہو، ہم نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا، تو پھر آپ 9-10 محرم کو رسول کے بیٹے کے جلوس پر اعتراض کیوں کریں؟ توجہ ہے بھائی؟ اچھا ایک چیز آپ کو پتہ ہے کہ حضرت بابا فرید الدین کا جو باب جنت ہے، جو سنی دوست بیٹھے ہیں وہ ذرا میری تائید کر رہے ہیں۔ میری دادی نے پاک پتن میں 15 سال بابا فرید کے خاندان کو قرآن پڑھایا ہے۔ جتنا میں جانتا ہوں تم میں سے اتنا جانتا ہی کوئی۔ وہ جو باب جنت ہے نا، جس کو بہشتی کہتے ہیں، بہشتی گزر جاؤ جنت میں چلے جاؤ گے، وہ ہے تو دروازہ چھوٹا سا چاندی کا، اس میں گزرنے والا جنت میں جاتا کیسے؟ کبھی بابا فرید خاندان سے بھی جا کے پوچھو، یہ وہی جگہ تھی جہاں 9-10 محرم کو بابا فرید بیٹھ کے کہتے تھے یا حسین زندہ باد، ہاتھ اٹھانا، میرا سوال آج چہرے میں لے کے چلے جانا۔ یہ 9-10 محرم کو حضرت بابا فرید یہاں پر بیٹھ کے کہتے تھے، بھائی میری طرف دیکھنا، یا حسین یا حسین یا حسین۔ مریدوں نے پوچھا بابا جی کیا بنی؟ کہا یہی تو جنت ہے، یہی تو جنت کا دروازہ ہے۔ بابا فرید نے کہا یا حسین جنت کا دروازہ ہے، وہ صرف ایک جگہ نہیں جہاں سے گزر جاؤ گے تو جنت میں چلے جاؤ گے، وہاں سے گزرتے ہوئے یا حسین کہنا پڑے گا۔ نہیں میں تمہیں دلیل دے دوں، اہل سنت کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے تذکرۃ الاولیاء، کھول لینا، بابا فرید کا باب لکھا ہے۔ بابا فرید ایک دن پانی کے اوپر
اوپر چل رہے تھے اور منہ سے کچھ پڑھ رہے تھے. مرید نے کہا میں بھی پانی پہ چلنا چاہتا ہوں, کیا میں پانی پہ چلتا ہوں؟ کہا ہاں, تو میرا نام لے, کہ حق فرید یا فرید, اور پھر پانی پہ چلنا شروع کر. کہا اب جو اس نے غور سے سنا نا تو بابا فرید پانی پہ قدم رکھ کے کہہ رہے تھے یا علی یا علی یا علی یا علی. ہاتھ اٹھا لینا جس کے ہاتھوں میں زنگ نہیں لگ گیا, علی کے نام پر جس کا ہاتھ نہ اٹھے پھر اس کا کبھی نہیں اٹھ سکتا. حضرت بابا فرید فرما رہے تھے یا علی یا علی یا علی یا علی. مرید نے کہا مجھے اپنا نام بتایا ہے, خود علی کا نام لے رہے ہیں, میں بھی کیوں نہ علی کا نام لوں. اب جو مرید نے پانی پہ قدم رکھا نا پیچھے یا علی کہا تو ایک دفعہ ہوتے کھانے لگا. کہا بابا جی میں علی کہہ رہا ہوں, ڈوب رہا ہوں, آپ علی کہہ رہے ہیں, پانی پہ چل رہے. بابا فرید نے مسکرا کے کہا پہلے علی کے کتے کا نام لینا تو سیکھ. زندہ باد, آپ سدا سلامت رہیں, آپ سدا سلامت رہیں. کم از کم جن سے کوئی دین ہم نے دین سیکھا ہی فقر فقراء سے, ہم نے دین لیا ہی پیروں فقیروں سے. کیوں یہاں مولوی کی تبلیغ سے دین پھیلا؟ نہیں, فقیروں کی, سادات کی, فقراء کی, شاعروں کی زبان سے, پیار سے دین پھیلا ہے. اگر مولوی نے دین پھیلایا ہوتا تو آج تم ایک دوسرے کی گردن کاٹ رہے ہوتے. یہ دین پھیلایا ہی انہوں نے جو پیار سے علی علی کرنا سکھاتے تھے, جو پیار سے نبی نبی کرنا سکھاتے تھے. بھائی میری طرف دیکھنا اور ہمیشہ میرا ایک جملہ ذہن میں رکھنا, جو نبی نبی نہ کرے اس سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں, جو علی علی نہ کرے اس سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں, جو حسین حسین نہ کرے اس سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں. کیونکہ اللہ نے کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, محمد میں نے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے. جس کا ذکر اللہ بلند کرے تو پھر بندوں کی اوقات کیا ہے کہ اس کے. زندہ باد, مل کے بولو حیدری. چلو میں مصاحب پڑھنے سے پہلے تمہیں آخری فکرہ سنوں. ایک صلوات پڑھو میری طرف. تو میرا جملہ ہمیشہ تمہارے ذہن میں رہے, دین مولویوں کی محنت سے نہیں, یہ فقراء کی, سادات کی, اولیاء اللہ کی محنت سے پھیلا ہے. کوئی ولی پاک وطن میں آیا, کوئی لاہور میں آیا, میں اگلا نام لوں جس بندے کے اندر کلندر وہ بولے نا, کوئی سیون میں آیا, ہاتھ اٹھا لینا, خیرات مانگ لینا جو حسین کا ماتمی ہے. بھائی انہی اولیاء اللہ نے تمہاری دھرتی پر دین کو پھیلایا ہے, اور اس قدر پھیلایا, اس قدر پھیلایا, اس قدر پھیلایا کہ اب دین اس دھرتی ہند سے کبھی بھی مٹ سکتا نہیں. کسی نے لاہور میں, کسی نے پاک پتن میں, کسی نے سندھ کی دھرتی پر. وہ جو سندھ کی دھرتی میں دین پھیلانے آیا تھا نا, وہ منہ سے ایک ہی فکرہ کہتا تھا, چھت پہ علم لگاؤ, زمین پر بیٹھ کے حسین حسین کرو, نہ زمین سے عذاب آئے گا نہ آسمان سے آئے گا, نہ زمین سے عذاب آئے, ہاتھ اٹھانا, نہ زمین پر, بھائی آواز تھوڑی سی کھولے, نہ زمین پر عذاب آئے گا نہ آسمان سے آواز آئے گا, عذاب آئے گا. یاد رکھو, ایک دن سرکار کلندر جا رہے ہیں بازار سے, بندے نے کلندر کی گستاخی کی, گستاخی کر کے کہتے تو بھی کوئی ولی اللہ ہے, سارا دن علی علی حسین حسین. جب علی علی حسین حسین کا نام آئے, نے کہا گستاخی نہ کر, میں اپنی گستاخی برداشت کر لوں گا, علی کی گستاخی برداشت نہیں کروں گا. ہاتھ اٹھا لینا, ہاتھ اٹھا لینا, ہاتھ اٹھا لینا بھائی, علی کی گستاخی برداشت نہیں کروں گا. کیوں؟ کلندر شہنشاہ کے ہاتھ میں عصا تھا, علی کے سیون والے لال نے علی کی گستاخی پر بندے کے کندھے پر عصا مارا, اتنا لگا وہ ادھر ہی مر گیا, مرا. مریدوں نے دفنا دیا. اگلے دن علاقے کے حاکم نے بلایا, بادشاہ نے بلایا, اور بلا کے کہا کلندر تو نے اور تیرے مریدوں نے مل کر میرا خاص بندہ مارا ہے, میں انہیں سزا دوں گا اور تجھے بھی. کلندر مسکرا کے کہتے ہیں
میں نے بندہ تو نہیں مارا، میں نے تو کتا مارا۔ ہاں ہاں زندہ باد، ہاتھ اٹھانا فضائل کے ذکر یہ آخری ہے۔ میں نے بندہ تو نہیں مارا، میں نے تو کتا مارا ہے۔ کہا کلندر علی کا نام لینے والا ہے، نبی نبی کرنے والا ہے، حسین حسین کرنے والا ہے، جھوٹ تو نہ بول۔ کہا میرے ساتھ چل کے دیکھ لے، بادشاہ ساتھ آیا، قبر کھدی، اندر بندہ نہیں تھا، اندر کتا تھا، اندر کتا تھا، کتا۔ یہ مریدوں نے پوچھا رات کو تو بندہ دفنایا تھا، وہ کتا کیسے بھن گیا؟ کلندر کہتے ہیں میں یہی تو دنیا کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو علی کے بھونکے وہ مرتا انسان ہے، قبر میں کتا بن جاتا۔ مل کے ساتھ بولا آپ جی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کلندر دھمال کرتا تھا، وہ دھمال کر کے ناچتا نہیں تھا۔ 10 میل روز ننگے پاؤں گرم جلتی ہوئی زمین پر پیر مار مار کے کہتا تھا ہائے میری دادی زینب کی چادر۔ کیونکہ جس کی دادی کی زینب 5 لاکھ شرابیوں کے مجمع میں اتر جائے وہ ناچتا نہیں۔ کلندر سید اس علی کی بیٹیاں جس کے ہاتھ کو اللہ ید اللہ کہتا ہے، بازار میں ایسے بندے ہوئے تھے جس کی آنکھ میں آنسو نہ آئے، نہیں آتا کبھی، کیونکہ آنسو خیرات ہیں آقا حسین کی پاک بہن کی۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، یہ جو تمہاری آنکھ سے آنسو گرتا ہے نا، آنسو یہ حسین کے زخم کا مرہم۔ سیدہ کا رومال ملائکہ تیری آنکھوں کے نیچے لا کے کہتے ہیں آج رو تاکہ حسین کی ماں حسین کے زخموں کا مرہم لگائے۔ تیری طرح ایک ماتمی بڑا رویا کرتا تھا آقا حسین، یہ ایک دن رو رو کے سو گیا، خواب میں حسین آ گئے۔ کیا دیکھتا ہے میرے آقا کے بدن پر کوئی زخم نہیں، صرف 2 زخم باقی ہیں جو ابھی تک بھرے نہیں۔ کہ آقا یہ 2 زخم بھرتے کیوں نہیں؟ کہ تو جتنا مرضی رو لے یہ 2 زخم کبھی بھر نہیں سکتے۔ کہ یہ 2 زخم کون سے ہیں؟ کہ ایک اکبر کی شہادت کا زخم، ایک زینب کی چادر کا۔ 10 محرم گزر گئی، تم نے مصائب سنا ہوگا، حسین مولا شہید ہو گئے۔ وہ جسے رسول کندھوں پہ اٹھا کے کہتے تھے نا حسین منی و انا من الحسین، اس کو امت نے برچیاں مار مار کے زین سے اٹھایا۔ تم نے یہ بھی سنا ہوگا کہ حسین آخری وقت میں زین پر سر جھکا کے بیٹھ گئے، کوئی نیزے لے کے آیا، کوئی تلواریں لے کے آیا، کوئی پتھر مارتا تھا۔ سر اٹھانا حسین کا ماتمی، جس کے پاس کوئی شے نہ تھی نا، اس نے گرم ریت اٹھا کے غریب کے زخموں پر ملنا شروع کی، اور گرم ریت مل کے کہتے تھے تو وہی رسول کا بیٹا ہے جسے سارا دن محمد بوسے لیتا تھا۔ عزادارو ہو گئے آقا حسین شہید، شام غریباں گزر گئی۔ 11 محرم علی کی بیٹیاں بھائی کے جنازوں پر گرفتار ہو کر آ گئیں، ہاتھوں میں ایسے رسیاں بندھی تھی، ایسے۔ میری طرف دیکھنا، میں نے 1 منٹ کی تمہید کی اس لیے ہے چونکہ بھائی جان جو میں مصائب کا پہلا فکرہ پڑھنے لگا ہوں نا وہ اتنا غضبناک ہے کہ اسے میں تو برداشت نہیں کر سکتا۔ جس کی چھوٹی اولاد ہے، میں بھی بیٹی کا باپ ہوں، ہو سکتا ہے وہ بھی برداشت نہ کر سکے، دوسرا بندہ ہائے بھی کر دے تو کافی ہے، لیکن جس کی اولاد ہے نہ چھوٹی، اس کی آنکھ میں آنسو آنا چاہیے۔ ہر بی بی آقا حسین کے جنازے سے ایسے گرفتار ہوئی، حسین کی 4 سال کی معصومہ کی گردن میں رسی ڈال کر کمر سے نکال کر اونٹ پہ بٹھا کے ایک سنا شمر نے ہاتھ میں رکھا تھا، جب دل چاہتا تھا اونٹ سے گرا کے کہتا تھا عباس آکے سکینہ کو بچا لے۔ ماتم کر مصائب شروع ہو گئے، سارے سینے پہ ہاتھ مار کے کہے ہائے سکینہ، ہائے پیاس، ہائے بی بی تیری غربت کا بڑا ارمان۔ عزادارو 11 محرم کو بی بی زینب نے آ کے 3 فکرے گئے بھائی کے جنازے پر۔
رو کے کہتی ہے بھیا حسین معاف کرنا، میں بڑی لیٹ آئی ہوں، دیر ہو گئی چونکہ سر پہ چادر نہیں۔ دوسرا بہن کر کے کہتی ہے بھیا معاف کرنا، تجھے کفن نہیں دے سکی۔ لاشے سے آواز آئی کیوں؟ کہ بھیا چادر نہیں دی۔ تیسرا بہن کر کے کہتی ہے معاف کرنا، تیرے گلے سے خون صاف نہیں کر سکتی۔ لاشے سے آواز آئی کیوں؟ جواب پھر وہی، حسین چادر نہیں ہے۔ عزادارو کوفہ کی طرف آج کے دن 12 محرم میں قافلے کی داخلہ ہے۔ یہاں پر کوفہ کے باہر مین دروازے پر، صدر دروازے پر کوفہ کے علی کی بیٹی نے کیا دیکھا؟ مسلم ابن عقیل کا سر بریدہ لاشا لٹک کر استقبال کر رہا ہے۔ علی کی بیٹی سر کو جھکا کے کوفہ میں داخل ہوئی۔ پھر ایک دفعہ 40 ہجری والا منظر یاد آیا جب بابا علی کوفہ میں لے کر گیا تھا۔ پھٹی آنکھوں سے نہ دیکھ، ایک دفعہ ہائے کر دینا اگر تیرے مقدر میں ہے۔ بی بی نے کہا بابا کہہ رہا تھا یہ کوفہ کا صدر چوک ہے، یہ کوفہ کا بازار ہے، یہ دارالنمارہ ہے۔ ایک جگہ ایسی آئی جہاں علی تیزی سے لے کے گزر گئے تھے بیٹی کو۔ کہا بابا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا بیٹی یہ میدان کناسہ ہے، یہاں پر دن کے وقت بھی شریف زادیاں نہیں آتی چونکہ یہاں غلاموں کی منڈی لگتی ہے یا کنیزیں بکتی ہیں۔ عزاداروں مجھے علی کی عزت کی قسم، علی کی بیٹی کوفہ آئی۔ ابن زیاد کے دربار میں پیشی کے بعد پورے 9 دن اسی بازار کناسہ میں علی کی بیٹیوں کو رسیاں باندھ کے کھڑا کر کے رکھا تھا اور حرام زادے پکار کے کہتے تھے آؤ جس نے کنیزیں لینی۔ ماتم ماتم ماتم، سارے ماتم کر جس کا پتھر کا جگر نہیں، جس مصائب کا حکم ہے وہ بڑا سخت۔ آسمان پہ بادل آ گئے، ابھی تمہارے ساتھ رونا شروع کرے گا آسمان، چونکہ علی کی بیٹی کا مصائب بھی ایسا۔ لیکن تم نے گھبرانا نہیں۔ جب اصغر کی ماں سے کسی نے پوچھا تھا نا دھوپ ہو یا بارش تم کیوں سائے میں نہیں آتی، رو کے کہتے یہ بارش اس تیروں کی بارش سے تو تیز نہیں جو میرے والی حسین کے بدن پہ لگ رہے تھے۔ ہر ماں کا اپنا مصائب ہے، لیکن 4 بیبیوں کا سوال ایسا ہے جو سجاد برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ سب سے پہلے بی بی سکینہ رو کے کہتی تھی بھیا ان سے پوچھو یہ پانی کب دیں گے۔ دوسری بی بی رو کے کہتی تھی بیٹا سجاد پوچھو علی کی بیٹیوں کو چادریں کب دیں گے۔ یا اصغر کی ماں جن کی چھوٹی اولادیں ہائے کر دو گے مقصد پورا، کہا سارے نیزوں پہ بڑے سر ہیں، میرے علی اصغر کا سر نیزے پہ نظر نہیں آ رہا۔ چوتھی بی بی جس کا سوال ہر بی بی کو ماتم کرنے پر مجبور کرتا تھا، یہ جتنے میرے سامنے کھڑے ہو ایک دفعہ سارے سینے پہ ہاتھ رکھو، ایک ہاتھ سینے پہ رکھو، ایک ہاتھ ذرا سر پہ رکھو جو بندہ شیعہ ہے۔ یا صاحب العصر والزمان، اے میرے 12ویں آقا تو دیکھ رہا ہے، نہ ان کو میں رلا سکتا ہوں نہ یہ میری طرف دیکھ کے رو سکتے، ان پہ مولا کرم کر ایک آنسو ان کی آنکھ سے گر جائے۔ چوتھی بی بی ہاتھ اٹھانا علی اکبر کی ماں، یہ اونٹ کی پشت سے سجاد کو آواز دے کے کہتی ہے سجاد میرا قصور کیا ہے؟ علی اکبر کا قاتل 36 مرتبہ میرے اونٹ کے قریب ناچ ناچ کے کہتا ہے میں نے تیرے جوان کو مارا۔ اللہ مان لو عزادارو آخری فکر پڑھنے لگا ہوں۔ شام کا بازار کوئی آسان منزل نہ تھی، باب الساعت پہ 17 آذانیں علی کی بیٹیوں نے کھڑے ہو کر سنی ہیں۔ روم کا سفیر کہتا تھا یہ قافلے والے تھک گئے انہیں بٹھا دے، لگتا ہے کوئی بڑے پاک خاندان کی بیویاں ہیں جو اتنی دیر کھڑی نہیں ہو سکتی۔ یہ یزید ہنس کے کہتا ہے تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا جو 4 سال کی قیدین ہے نا وہ کبھی ایک ہاتھ اٹھاتی ہے، کبھی دوسرا پاؤں اٹھاتی ہے، کبھی ہاتھ سے کمر کو تھامتی ہے، کبھی پیر زمین پر لگاتی ہے۔ عزاداروں یہ دربار میں بچے آئے، نبی کے بچوں نے آ کر یزید سے کہا یزید جن کا سورج حیا کرتا تھا نا تو نے ان کی چادریں چھین لی ہیں۔ عزاداروں یزید نے کہا ابھی تمہیں داخلے کی اجازت دوں گا ہی نہیں۔ بابو 7 پر 3 دن علی کے بچوں کو کھڑے رکھا اور شام کی ناچنے والی عورتوں سے کہا ذرا بازار میں علی کی بیٹیوں کا گھیرا تنگ کر لو۔ یہ ناچنے والی عورتیں 5
लाख शराबियों का मजमा, नबी की बेटियां ऐसे चल रही थी जैसे हुसैन अली अकबर की लाश